الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 17 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 14 سے بات شروع ہوئی، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو، یعنی کہ زمین کو ہمارے لیے ایسا بنا دیا کہ یہاں پر چلنا پھرنا اور رزق تلاش کرنا آسان ہو گیا، اور ہمیں اسی کی طرف جی اٹھ کر چلنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 16 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو ناگہاں وہ جنبش کرنے لگے۔ یعنی کہ یہاں پر زلزلے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر جلوہ گر ہیں۔ یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے اور تمہاری روزی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت میں لے آئیں، جنبش میں لے آئیں، اور وہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے بہت سارے زلزلے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس زمین کو مسخر کیے ہوئے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں آرام سے رہ سکیں، ورنہ ایک پلک جھپکتے ہوئے وہ زمین جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے۔ جی، اس کے بعد ہے آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17 میں بھی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ انداز ہے، اور عام جو ہے وہ بطور خود استفہامیہ حرف نہیں ہے لیکن مطلب دیتا ہے استفہام کا ہی۔ تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا امین تم کل والا حروف مادہ ہے، حمزہ میم نون، اور یہ تم بے خوف ہو جی، فعل ماضی حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے۔ امین تم فعل، انتم فاعل، اور من فی السمائی جو ہے یہ صلۃ الموصول، اس میں موصول اور صلۃ الموصول مل کر امین تم کا مفعول بن جائے گا۔ من جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور موصول کچھ اکیلا کچھ نہیں ہوتا، یہ آگے صلۃ الموصول جاتا ہے۔ تو فی السمائی جو ہے مرکب جاری کی فارم میں صلۃ الموصول آیا ہوا ہے، تو یہ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ مفعول بن جائے گا امین تم کا۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے، ان آ گیا، ان حرف مصدر ہے، یرسلا فعل مضارع آ گیا۔ ترکیب سیم کل والی آیت جو آیت نمبر 16 ہم نے کی ہے، سیم اسی پیٹرن پر ہے۔ تو وہاں یکسفہ تھا، یہاں پر یرسلا، یعنی کہ مضارع ہے اور منصوب نظر آ رہا ہے اس ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ را سین لام حروف مادہ ہے، یرسلا جو ہے وہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، ہوا فاعل ہو جائے گی، اور علیکم متعلق ہو جائے گا، اور حاسب المنصوب فارم نظر آئی تو یہ مفعول بن جائے گا، یعنی یرسلا فعل، ہوا فاعل، علیکم متعلق، اور حاسب المفعول کے ساتھ مل کر یہ مصدر معول کی تعویل میں ہو کر، یہ جیسے ہم نے کل اس کو بھی مطلب آپ کے ثانی کے لیے یہ تھا کہ اس کے ساتھ اس کو مفعول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے جو گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدل بن رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بدل کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز ریپلیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش۔ کل زلزلے کا ذکر ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ پتھروں کی بارش کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھیجے پتھروں کی بارش۔ تو امین تم فعل، انتم فاعل، اور من فی سماع مفعول، اور پھر ان یرسل علیکم حاسبہ، اس کو آپ مفعول بنا دیں اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، اور ویسے یہ بدل کیا جاتا ہے اس من موصول سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا مل کے تو جملہ فعلیہ بن جائے۔ آگے دیکھتے ہیں، فا ایک حرف ہے، سین جو ہے وہ بھی ایک حرف ہے، اور تعلمون فعل مضارع ہے، جمع ہے، اور یہ حاضر کا صیغہ ہے اور مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلمون یعنی کہ یہ جملہ فعلیہ بنے گا کیونکہ فعل ہے، اور یہاں پر یہ آ گیا تعلمون فعل، انتم فاعل، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کیفہ نذیر۔ کیفہ کیا ہے؟ کیفہ اسماء استفہام ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جب اسماء استفہام آتا ہے تو وہ
جو ہے وہ بن جاتا ہے، اسماء استفہام جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ کیا بنے گا، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ خبر مقدم بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیفا خبر مقدم، اور نذیری، یہاں پر آپ کو نذیری لکھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے دیکھیں، نہ تو کوئی حرف جر ہے، نہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، البتہ یہاں پر ایک یا جو ہے، یا متکلم، وہ محذوف ہے، جس کی وجہ سے یہ زیر لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں آپ ترجمے بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا ڈرانا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ڈرانے والا، ٹھیک ہے؟ تو نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ میرا ڈرانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، تو یہ جو یا متکلم کی ضمیر تھی وہ یہاں پر معذوف ہے، اور پہلے بھی ہم نے اس کو معذوف والا کیا ہے کہ یا جو ہے وہ یا متکلم معذوف ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے یا ربی، ٹھیک ہے؟ تو یا ربی، اے میرے رب، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ یا متکلم جو ہے وہ معذوف ہو جاتی ہے، اور ربی کے نیچے آپ کو پھر زیر نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی پیٹرن پہ یہ نذیری تھا، یعنی کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن تھی، یہاں پر یا متکلم محذوف ہے، اس وجہ سے نذیری کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ تو چونکہ یہ مبتدا مؤخر پہ اس طرح سے بنے گا، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا، تو یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو کیفا اسماء استفہام وہ خبر مقدم، اور نذیری جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور یہ مفعول بنے گا تعلمون فعل کا، ٹھیک ہے؟ تعلمون فعل کا یہ مفعول بن جائے گا، تو تعلمون فعل، انتم فاعل، اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ یہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور یہاں پر آپ اپنی آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ فا جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شرط یہاں پر محذوف ہے، اور یہ یہاں سے جواب شرط شروع ہے، لیکن آپ کو بھی بس اتنا سیدھا سیدھا رکھے کہ یہاں پر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، جو کہ ایک جواب میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ سو تم جلد جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ سو تم، اچھا یہ جلد کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ ان قریب، یہ سین جو ہے نا، یہ سین صرف ایک سین، اس کا مطلب ہے یہ ان قریب، اور یہ مضارع کے ترجمے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا سین اور سوفا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سین جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ان قریب، یہ جو سین ہے، فا بھی حرف ہے، سین بھی حرف ہے، اور تعلمون جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تو یہ جو سین ہے یہ ترجمہ دے رہا ہے ان قریب کا، تو سو تم ان قریب جلد جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے جو ہے وہ غضب کا اظہار کر رہے ہیں کہ سو تم جلد جان لو گے میرا ڈرانا کیسا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا سا ترجمہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کہ جس طرح اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل پر برسائے پتھروں کی بارش اور ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہمارا دھیان دلوا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں ہلاک کر دیا تھا، تو ایسے ہلاک کر سکتے ہیں، وہ قادر ہیں اس چیز پر۔ اس کے بعد ہے کہ یہاں پر آ رہا ہے اگلے جملے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو تم جلدی جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، لیکن اس وقت یہ علم بے فائدہ ہوگا، یعنی کہ جب آپ کہہ لیں کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کی ہوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ مہلت تو ختم ہو چکی ہوگی، تو جب ہم آنکھوں سے دیکھ کر وہ چیزیں اور پھر کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ جب عذاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی پتھروں کی بارش ہو جائے، کوئی آندھی آ جائے، مطلب اس طرح کی جو ہلاک کر دینے والی ہو، تو اس کے بعد مطلب وہ آپ کا توبہ کرنا، اس وقت آپ کا علم حاصل کرنا، تو وہ رائے گاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے مہلت دی تھی تب کیوں نہیں لوٹے میری طرف، تب کیوں نہیں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور عذاب جو ہے وہ دو صورتوں میں نہیں آتا، جب کسی قوم میں کوئی رسول موجود ہو، اور یا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو اب رسول تو obviously نہیں موجود اور نہ ہوں گے قیامت تک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے۔
تو اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ عذاب نہ آئے ہم پر کوئی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذابات سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ چھوٹی سی کوشش کو تکمیل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری اس کوشش کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں راہ ہدایت پر لے آئے، اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 18 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔